السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم مکرم زیباکار علماء کرام، عزیز طلباء کرام، میں آج کی اس پروقار محفل میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور آقا کریم علیہ السلام کا مبارک جنازہ۔ گرامی قدر، والی دو جہاں کے وصال کی خبر سن کر صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے محبوب آقا کے وصال کا یقین ہو گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب آقا کا جانشین مقرر کیا۔ سیرت انتہائی کمال آقا لاجواب کے صفحہ نمبر 1146 اور تذکرہ خاتم الانبیاء کے صفحہ نمبر 386 میں یہ بات درج ہے کہ اس کے بعد خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق غسل دیا۔ غسل دینے میں آپ کے ساتھ چند حضرات نے شرکت کی، جن میں آپ کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو صاحبزادے سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا اسم بن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کروٹیں بدل رہے تھے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا شبران رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی بہایا۔ اس وقت سیدنا اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر سے آواز دی کہ اے علی، میں خدا کے واسطے آپ سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنا حصہ مانگتا ہوں، مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پھوپھی زاد بھائی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شرکت کی۔
اللہ کے لاڈلے نبی کو قباء میں واقع سعد بن خثیمہ نامی کنویں کے پانی میں بیری کے پتوں کو جوش دے کر منگل کے دن کپڑے اتارے بغیر 3 مرتبہ غسل دیا گیا۔ سب سے پہلے بالکل خالص اور صاف پانی کے ساتھ غسل دیا گیا، دوسری مرتبہ بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا، اور تیسری مرتبہ کافور ملے ہوئے پانی سے غسل دیا گیا۔ اللہ کے محبوب نبی کو مقام سحول کی بنی ہوئی 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ حضور علیہ السلام کہاں دفن ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ پر دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی جگہ پر قبر کھودنا تجویز ہوا، لیکن پھر ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ قبر کس قسم کی کھودی جائے۔ مہاجرین نے کہا کہ مکہ کے دستور کے مطابق شق کھودی جائے، اور انصار نے کہا کہ مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شق اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لحد تیار کرنے میں ماہر تھے۔ یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے، جو پہلے آ پہنچے وہ اپنا کام شروع کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آ پہنچے اور حضور علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی گئی۔ پھر آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی چارپائی کو قبر کے کنارے رکھ کر تمام حضرات حجرہ سے باہر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی پر رحمتوں کا نزول فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، پھر اسرائیل علیہ السلام نے، پھر 7 آسمانوں کے فرشتوں نے آ کر دعا کی۔ فرشتوں کے بعد سب سے پہلے اہل بیت کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے آ کر دعا کی۔ اہل بیت کے بعد مہاجرین کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے آ کر دعا کی۔ مہاجرین کے بعد انصار کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے آ کر دعا کی۔ انصار کے بعد باقی مسلمان جو مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں موجود تھے، تمام نے آ کر حضور علیہ السلام کے لیے دعا کی، یعنی درود و سلام بھیجا۔ گرامی قدر، میرے آقا کا جنازہ کوئی عام جنازوں کی طرح نہ تھا، بلکہ 10 افراد کی ٹولیاں آتی اور ہر کوئی اپنی الگ الگ نماز پڑھ کے چلا جاتا۔ عام جنازوں کی طرح کسی کو امام اور مقتدی مقرر نہ کیا گیا تھا، بلکہ انفرادی طور پر میرے حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی گئی، کیونکہ سیرت مصطفیٰ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایام مرض میں ایک دن اہل بیت نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو میری چارپائی کو قبر کے کنارے رکھ کر میرے حجرہ سے باہر تشریف لے جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل علیہ السلام مجھ پر نماز پڑھیں گے، پھر اسرافیل علیہ السلام مجھ پر نماز پڑھیں گے، پھر خود ملک الموت مجھ پر نماز پڑھیں گے، پھر تم تمام لوگ ایک ایک گروہ کر کے اندر آنا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ اپنی زندگی کی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت سے ہر مسلمان کو فرداً فرداً صلاۃ و سلام کا حکم ہے۔ جس طرح آپ کے وصال سے پہلے صلاۃ و سلام بغیر کسی امام کے، بغیر مقتدیوں کے
اور بغیر کسی جماعت کے پڑھا جاتا تھا، بالکل اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی صلاۃ و سلام بغیر امام کے، بغیر مقتدیوں کے، بغیر جماعت کے پڑھا گیا، اور اسی طرح صلاۃ و سلام کو ہی میرے آقا کی نماز جنازہ شمار کیا گیا۔ گرامی قدر، محبوب کبریا کے وصال کے وقت کم و بیش 30,000 جانثار صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ فردن صلاۃ و سلام پڑھنے کے باوجود بالکل مختصر وقت یعنی صرف 1.5 دن خرچ ہوا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کا معجزہ اور صحابہ کرام کی زندہ کرامت تھی۔ منگل کے دن سے لے کر بدھ کی شام تک میرے آقا کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور بدھ کی شام کو خاتم الانبیاء کو قبر مبارک میں اتارا گیا۔ آپ کو 4 حضرات نے قبر مبارک میں اتارا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ایک صاحبزادے سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا شعران رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارا۔ یہ حضرات ابھی قبر میں اتار کر باہر ہی نکلے تھے کہ قبر کے کنارے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور قبر مبارک میں پھینک دی۔ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اگر اجازت ہو تو اٹھا لوں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت عنایت فرمائی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر مبارک میں اترے، حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ باہر سے صحابہ کرام کہنے لگے کہ جلدی باہر نکلو، جلدی باہر نکلو۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر مبارک سے باہر آئے۔ آپ وہ آخری انسان تھے جن کا جسم حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگا تھا۔ پھر قبر مبارک میں مٹی ڈال کر جب صحابہ کرام واپس جانے لگے، بخاری شریف کی جلد 2 میں باب مرض النبی و وفاتہ کے صفحہ نمبر 124 میں روایت نمبر 4462 میں امام بخاری حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ حضرات مٹی ڈال کر واپس جانے لگے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہاں پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کیف طابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الترابا۔ اے نبی کے عاشقوں، اے نبی کے مریدوں، اے نبی کے دیوانوں، اے نبی کے مستانوں، اے نبی کے پروانوں، تم نے اللہ کے حبیب کو، اپنے محبوب کو، میرے رسول کو، مقصد کائنات کو، مقصود کائنات کو، مرکز کائنات کو، ہادی کائنات کو، روح کائنات کو، طبیب کائنات کو، حسن کائنات کو، وجہ کائنات کو، روب کائنات کو، دفسوائے کائنات کو، جلال کائنات کو، جمال کائنات کو، رونق کائنات کو، بہار کائنات کو، خیر البرا کو، بدر الدجا کو، شمس الضحا کو، طلع العلا کو، کشف الشجا کو، محمد مصطفیٰ کو، احمد مجتبیٰ کو مٹی میں چھپانا کس طرح گوارا کر لیا۔ شاعر کا قلم بھی جوش میں آ کر یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گیا، تمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، تمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی چالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔